عمران خان نے خندہ پیشانی سے ساری تنقید کا جواب دیا. بھائی یہ وہ عمران خان ہے جو کنٹینر پہ کھڑا ہو کے دوسروں کو ڈیزل پکارتا تھا. یہ وہ عمران خان ہے جو پرویز الہی کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتا تھا, پھر وہی کالک اپنے منہ پہ ملی بعد میں. یہ وہی کہ فلاں جواد احمد جیسا یا فلاں جواد احمد بن جائے گا. تو بھائی جواد احمد ایک قابل عزت آدمی ہے آپ کے لیڈر کے مقابلے میں, 1 کروڑ گنا قابل عزت آدمی ہے. اسے بہت زیادہ اختلاف تھا, تو اس لیے بالکل ٹھیک کہا اقرار نے میرے بارے میں کہ ایسا نہیں ہے کہ عمران خان کو مجھے بتانا چاہیے, کیونکہ عمران خان نہایت گھٹیا آدمی ہیں, بڑے گندے خلیص آدمی ہیں, مذہب فروش منافق ہیں. عمران اس کے علاوہ فوج کے بوٹ پالیسیاں ہیں. انہوں نے کوئی بھی اس قسم کی لیڈرشپ کے لیول کے اوپر چیزیں آتی ہیں تو پھر آپ کا رویہ بالکل ڈفرینٹ ہونا چاہیے. میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص آپ کے بارے میں خندہ پیشانی سے اس آدمی نے اس بد زبان اس انسان کے مثال دے کے آپ کہہ رہے ہیں کہ خندہ پیشانی, تحمل, برداشت اور خدا کا خوف کیجیے. کوئی بہت ساری باتیں کریں گے, ان کو لوگ ناپسند بھی کریں گے, ان پر سخت جملے بھی کسیں گے. یہ کل تک عمران خان تھے, ان کو تانگا پارٹی سب لوگ کہتے تھے, مگر عمران خان کی مثال تو نہ دیں, ہاتھ بندے میں خدا کا خوف کریں. کوئی پوائنٹ آف ویو آ گیا. ہاں جی, میری کوئی امیر دوست نہیں ہے, میرے جو دوست ہیں سب مڈل کلاس اور غریب لوگ ہیں. نواز شریف صاحب جو ہے ان کے اوپر جوتا پھینکا گیا, وہ ایک مذہبی مقام کے اوپر خطاب کر رہے تھے. غلاظت انہوں نے بکی ہے, اور خاص طور پہ اس میں جو پی ٹی آئی کے صحافی ہیں اور پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں, اور خاص طور پہ ان کا جو گندا ترین دنیا کا واہیات بےہودہ فوش کو سوشل میڈیا ہے. اقرار نے کہا کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ جواد احمد جو ہیں وہ عمران خان سے 1000 گنا زیادہ بہتر آدمی ہے. اس کی بہت سی اقرار نے وجہ بھی بتائی ہیں, اور وجہ بالکل ٹھیک ہے. وہ ساری وجوہات جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس لیے میرے پہ بالکل صادق آتی ہیں, یہ بالکل سچی ہیں, کیونکہ میں نے تو عمران خان کو 4 دفعہ ان کی آفر کو ٹھکرایا ہوا ہے پی ٹی آئی میں آنے کے لیے 2013 میں. اگر مجھے شوق پروگرام دیکھ رہے ہیں, آپ میں سے کوئی بھی اپنی بیوی کے ساتھ اب کسی بھی جگہ پر موجود ہو اور کوئی بھی شخص وہاں پہ کوئی ایسی بات کہے یا کوئی ایسا جملہ کسے کہ جس کے ذریعے آپ کی تحقیر, آپ کی تذلیل یا آپ کی تضحیک. اقرار الحسن نے کہا کہ مجھے جواد احمد کے ساتھ ملایا ہے, تو یہ اصل میں مجھے برا لگا ہے. پھر اقرار پوری لائف گواہ ہے کہ میں نے اپنی پارٹی اس لیے بنائی ہے کیونکہ مجھے عمران خان کی جو مذہب فروش سیاست ہے اسے بہت زیادہ اختلاف تھا. یہ اب ساری عمر جو ہے یہ شریف خاندان سے اور بھٹو زرداری خاندان سے. کل ہوا کیا, کیونکہ اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ آپ تو چھائے رہے ایکس پر, جو معاملات بنے, تو ہم سب سے پہلے یہی جاننا چاہیں گے آپ کا اس پر کیا ایک جو ہے اس پر ٹیک ہے, کیا بتائیں گے ہوا کیا؟ بنیادی سا معاملہ یہ ہے کہ میں امیگریشن کی لائن میں تھا اور ایک آفیسر جو ہیں ایف آئی اے کے, انہوں نے ایک سیاسی جملہ کسا. بس میرا تو اس سارے معاملے کے اوپر میں کہہ رہا ہوں, باقی جتنے کام کرتے رہے وہ سارے کے سارے کام جو ہیں اور ساری کی ساری گفتگو اور بحث و تمہیز جو ہے وہ بے معنی ہے. میرے 2 سوال ہیں, اور ان 2 سوالوں کے جو ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے دوست تنقید کر رہے ہیں سارے معاملے پر, وہ جواب دے دیں. کیا کسی بھی یونیفارم میں, وردی میں موجود کسی بھی محکمے کے افسر کو کسی آفیشیل کیپیسٹی میں کسی آفیشیل جگہ پہ موجود ہوتے ہوئے کیا کسی بھی طرح کا کوئی سیاسی کامنٹ یا سیاسی جملہ کسنا چاہیے یا نہیں؟ ہاں یا نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی, جتنے لوگ آپ کے توسط سے اس وقت پاکستان میں یہ ویڈیو اور یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, آپ میں سے کوئی بھی اپنی بیوی کے ساتھ اب کسی بھی جگہ پر موجود ہو اور کوئی بھی شخص وہاں پہ کوئی ایسی بات کہے یا کوئی ایسا جملہ کسے کہ جس کے ذریعے آپ کی تحقیر, آپ کی تذلیل یا آپ کی تضحیک مطلوب ہو, تو اس کے نتیجے میں آپ میں سے جتنے بھی لوگ ہیں وہ کیا کریں گے؟ اگر آپ اپنی بیوی, بہن, بیٹی یا ماں کے ساتھ ہیں اور کوئی آپ کو ذلیل کرنے کے مقصد سے کوئی بھی بات کہتا ہے, تو آپ کا بالکل قابل مذمت ہے, آپ برداشت اور تحمل سے گزر جائیں گے سر نے. لیکن اقرار صاحب جملہ کیا تھا, وہ دکھانا چاہیے, کیا کہا تھا اس شخص نے کہ جس کا پھر آپ نے جواب دیا اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. اقرار الحسن نے گزشتہ روز ایئرپورٹ کے اوپر ایف آئی اے اہلکار کے ساتھ جو ایک ڈرامہ کیا, اس کے بعد آج جواد احمد اور اقرار الحسن دونوں کو ایک ٹاک شو میں انوائٹ کیا گیا. عمر دراز گوندل اور سلمان کیانی نے ان دونوں سے ایسے تلخ سوالات پوچھے جن کا نہ تو اقرار الحسن کے پاس کوئی جواب تھا اور نہ ہی جواد احمد کے پاس, بلکہ یہ الٹا جواب دینے کے بجائے عمران خان پر کیچڑ اچھالنے لگے. تو پھر عمر دراز گوندل اور جو اینکر سلمان کیانی تھے انہوں نے ان کی ایسی تاریخی چترول کی کہ مزہ آ گیا. آئیں پہلے ان کی گفتگو سنیں, پھر اس پر ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں. اس نے کہا کہ یہ بھی جواد احمد کی طرح ذلیل ہوگا.
تو یہ اس میں دو پہلو ہیں. میں نے کل بھی عرض کیا کہ میں جواد احمد کو عمران خان صاحب سے زیادہ قابل احترام اور قابل عزت سمجھتا ہوں. انہوں نے کبھی ڈکٹیٹرز کے اور جرنیلوں کے تلوے نہیں چاٹے, انہوں نے کبھی مشرف جیسے ڈکٹیٹر کو ووٹ نہیں دیا جواد احمد نے. انہوں نے میرے نزدیک تو اس اعتبار سے سیاسی نظریاتی اور ذاتی اعتبار سے 1000 گنا زیادہ بہتر انسان ہے جواد احمد صاحب, اپنی تمام تر خامیوں اور کوتاہیوں کے باوجود. تو پاکستان تحریک انصاف کا یہ شیوا کہ ایک آدمی کو آپ حقارت کی علامت اور سمبل بنا دیں, ایک مجھے اس بات پر ہمیشہ سے تکلیف ہوتی ہے جب بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ فلاں جواد احمد جیسا یا فلاں جواد احمد بن جائے گا. تو بھائی جواد احمد ایک قابل عزت آدمی ہے آپ کے لیڈر کے مقابلے میں, 1 کروڑ گنا قابل عزت آدمی ہے. بھائی وہی اقرار الحسن جو چند ہفتے چند مہینے پہلے اسی ایئرپورٹ پر انہی ایف آئی اے کے اہلکاروں پر چیخ اور چلا رہا تھا جب وہ پروٹوکول دے رہے تھے کچھ امیر زادوں کو, تب تو پورے پاکستان نے تالیاں بجائی تھی. پی ٹی آئی کے دوستوں نے کہا تھا جی واہ واہ کیا بات ہے. لیکن وہی اقرار الحسن جب سیاسی طور پر نظریاتی طور پر آپ سے اختلاف رائے کا اظہار کرتا ہے تو اب وہی آفیسر اور اس پر چلانا جو ہے وہ یونیفارم کی اور وردی کی اور ادارے کی توہین. اقرار صاحب ایک اور چیز دیکھیں, یقینی طور پر اس نے جس طرح سے یہ بات کی قابل مذمت, لیکن پھر ہم نے عمران خان صاحب کے دور میں پھر خان صاحب کو بھی دیکھا کہ ان پر کیا بلو دی بیلٹ بھی حملے کیے گئے, ہر وہ کام کیا گیا, لیکن خندہ پیشانی کے ساتھ پھر وہ فیس کیا گیا. کل کو آپ بھی اگر اس منصب پر اللہ تعالیٰ بالکل فائز ہوتے ہیں تو سر ایک سوال صرف ایک یہ ہے, یقینی طور پر آپ کا رائٹ ہے کہ آپ اس کو مکمل جواب دیجیے گا. مسئلہ یہ ہے کہ جذبات, کیونکہ میں نے بڑے سیاستدانوں کے حوالے سے بھی ہم اکثر و بیشتر وہ سنتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی سیاست میں آنا ہے تو سب سے پہلے اپنے جذبات جو ہیں ان کو ڈاؤن کر دیں, ان پر قابو پا لیں. اس پر اپنا پوائنٹ آف ویو دے سکتے ہیں. جی میں گزارش کروں, آپ نے بات جو کی وہ بات ٹھیک ہو سکتی تھی. عمران خان نے خندہ پیشانی سے ساری تنقید کا جواب دیا. بھائی یہ وہ عمران خان ہے جو کنٹینر پہ کھڑا ہو کے دوسروں کو ڈیزل پکارتا تھا. یہ وہ عمران خان ہے جو وہ دوپٹہ لے کے مسخروں کی طرح محمود اژدھائی کا مذاق اڑاتا تھا. یہ وہ عمران خان ہے جو پرویز الہی کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتا تھا, پھر وہی کالک اپنے منہ پہ ملی بعد میں. اور وہ عمران خان جو سٹیج پہ کھڑے ہو کے کہتا تھا مریم اپنے شوہر کے سامنے میرا نام نہ لینا. آپ کہہ رہے ہیں خندہ پیشانی سے اس آدمی نے اس بد زبان اس انسان کے مثال دے کے آپ کہہ رہے ہیں کہ خندہ پیشانی, تحمل, برداشت اور خدا کا خوف کیجئے کوئی. یعنی جس انسان کی نفرت انگیز تعصب آمیز لینگویج جو ہے وہ بدقسمتی سے دنیا بھر کی سیاست میں سب سے بری تصور کی جاتی ہے, آپ اس کی ایگزامپل دے کے کہہ رہے ہیں آپ کہیے کہ تحمل کرنا چاہیے تھا, آپ کہیے کہ برداشت کرنا چاہیے, مگر عمران خان کی مثال تو نہ دیں. ہاتھ بندے میں خدا کا خوف کریں کوئی. آگے پی ڈی اے والے کر کے رہے ہیں یہ اقرار کے جو معاملے میں, اقرار بڑے زبردست لڑکے ہیں, انہوں نے شوبز چھوڑ کے انہوں نے, کیونکہ نیوز انڈسٹری بھی اب شوبز ہی ہے, اس کو چھوڑ کے انہوں نے اب ایک سیاسی پارٹی بنانے کا ارادہ کیا ہے اور وہ بنا رہے ہیں, اور اس میں وہ لوگوں کو, عام لوگوں کو بھی لے کے آ رہے ہیں. تو میں تو بڑا اچھا سمجھتا ہوں اس کو. لیکن انہوں نے ایک اقرار کے واقعے کو جو بھی ادھر ہوا ایئرپورٹ پہ اس طریقے سے پیش کیا ہے اور اتنی غلاظت انہوں نے بکی ہے, اور خاص طور پہ اس میں جو پی ٹی آئی کے صحافی ہیں اور پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں, اور خاص طور پہ ان کا جو گندا ترین دنیا کا واہیات بیہودہ فحش کو سوشل میڈیا ہے, اس نے یہ کیمپین کی ہے کہ اقرار الحسن نے کہا کہ مجھے جواد احمد کے ساتھ ملایا ہے, تو یہ اصل میں مجھے برا لگا ہے. پھر اقرار نے اس کی ایکسپلینیشن دی. اقرار نے کہا کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ جواد احمد جو ہیں وہ عمران خان سے 1000 گنا زیادہ بہتر آدمی ہے. اس کی بہت سی اقرار نے وجہ بھی بتائی ہیں, اور وجہ بالکل ٹھیک ہے. وہ ساری وجوہات جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس لیے میرے پہ بالکل صادق آتی ہیں, یہ بالکل سچی ہیں, کیونکہ میں نے تو عمران خان کو 4 دفعہ ان کی آفر کو ٹھکرایا ہوا ہے پی ٹی آئی میں آنے کے لیے 2013 میں. اگر مجھے شوق ہوتا منسٹر بننے کا یا کچھ بھی کرنے کا, اور میں عمران خان کے ساتھ چلا جاتا. تو اقرار نے جو کہا ہے وہ تو میری پوری ہسٹری اس کی گواہ ہے, میری پوری لائف گواہ ہے کہ میں نے اپنی پارٹی اس لیے بنائی ہے کیونکہ مجھے عمران خان کی جو مذہب فروغ سیاست ہے اس سے بہت زیادہ اختلاف تھا. تو اس لیے بالکل ٹھیک کہا اقرار نے میرے بارے میں کہ ایسا نہیں ہے کہ عمران خان کو مجھے ملانا چاہیے, کیونکہ عمران خان نہایت گھٹیا آدمی ہیں, بڑے گندے غلیظ آدمی ہیں, مذہب فروش منافق ہیں. عمران اس کے علاوہ فوج کے بوٹ پالشیاں ہیں, انہوں نے ایک نہیں بلکہ 5 جنرلز کے بوٹ پالش کیے ہیں, اور اس سے پہلے بھی جنرل امید گل کے بھی یہ ساتھ رہے ہیں, اور انہوں نے جنرلوں کے گود میں بیٹھ کے اپنی سیاست جو ہے اس کو انہوں نے آباد بھی کیا ہے, قائم بھی کیا ہے. ان سب میں نہیں آتا, کسی بھی چیز کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے, نہ میں امیروں سے تعلق رکھتا ہوں سیاسی نہ سماجی, میری کوئی امیر دوست نہیں ہے, میرے جو دوست ہیں سب مڈل کلاس اور غریب لوگ ہیں. پوائنٹ آف ویو آ گیا. عمر دراز گوندل صاحب, سر
آپ نے گفتگو سن لی ہے، ان کا یہ کہنا ہے یقینی طور پر جو جن کی مثالیں دی جاتی ہیں وہ کبھی بھی اس لیول کے اوپر انہوں نے بھی کبھی جو ہے وہ خندہ پیشانی سے کچھ بھی فیس نہیں کیا. تو سر ایک سیاست میں جس طرح سے چلے مان لیا وہ جو بھی کرتے رہے، ایک اپنا وتیرہ، ایک اپنا امپریشن بھی ایک قائم کرنا ایک صورتحال رکھتا ہے. آپ نے کیا کیا؟ اب لوگ اس چیز کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. اقرار صاحب ابھی موومنٹ کے سربراہ ہیں. میرا خیال ہے کہ اگر اس کے اوپر وہ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرتے تو ذرا زیادہ یہ معاملہ نہ پھیلتا، یہ اس طرح سے ٹاک آف دی ٹاؤن بھی نہ بنتا، یا جس طرح سے چیزیں ہو رہی ہیں یہ نہ ہوتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں ماضی میں بہت ساری مثالیں ہیں. نواز شریف صاحب جو ہے ان کے اوپر جوتا پھینکا گیا. پولیٹیکل فگر جو ہے خود ایک مثال ہوتا ہے. میں اس کی وجہ یہ بتا رہا ہوں کہ میں یہ ڈیفینڈ نہیں کر رہا کہ وہ جملہ وہ ٹھیک ہے، میں یہ بھی نہیں ڈیفینڈ کر رہا کہ کسی کے بارے میں کسی کی تصدیق کرے یا گالی دے یا اس قسم کی بات کرے، لیکن اس کے باوجود جو پولیٹیکل یا کوئی بھی اس قسم کی لیڈرشپ کے لیول کے اوپر چیزیں آتی ہیں تو پھر آپ کا رویہ بالکل ڈفرینٹ ہونا چاہیے. میں اس کی ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص آپ کے بارے میں غلط بات کرے تو آپ اس کی غلط بات کرنا ایک بات ہے، وہ آپ کو آ کے بتائے اور اس پہ ریئیکٹ کرے تو اس میں ذرا چیزیں پھیل جائیں گی. اب دیکھیں نا کہ اب اقرار صاحب ایک پوزیشن کے اوپر آئے ہیں یا ایک نئی موومنٹ کی طرف جا رہے ہیں، اور ظاہر ہے ہم سب کی نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہیں، تو ان کے بارے میں بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کریں گے، ان کو لوگ ناپسند بھی کریں گے، ان پر سخت جملے بھی کسیں گے. یہ کل تک عمران خان تھے، ان کو تانگا پارٹی سب لوگ کہتے تھے، اناڑی کہتے تھے، کھلاڑی کہتے تھے، لیکن وقت بدلتا ہے، چیزیں بدلتی ہیں. لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ گلی محلے میں گزرتے ایئرپورٹس کے اوپر فلاں اس کے ساتھ پولیس پہ جو ہے وہ پورے آئیں گے؟ نہیں، آپ نہیں پورے آئیں گے، الٹا آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت چیزوں میں الجھاتے جائیں گے. اب آپ کی وہ ایک چیز ہوگی وہ آپ کے لیے ایک کیا کہتے ہیں کوئی تنازع کا باعث بن جائے گی. آپ کو تنازع میں نہیں پڑنا، آپ کو اپنے اس نظریے کے اوپر فوکس کرنا ہے جو آپ کے ایمز ہیں، جو آپ کے گولز ہیں. ناظرین، آپ نے سب مہمانوں کی گفتگو سنی. گفتگو سن کے آپ کو ایک بات کا اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ یہ بات کنفرم ہے کہ سچ میں اب اقرار الحسن کا حال بھی جواد احمد جیسا ہی ہوگا. یہ بھی جواد احمد کی طرح ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا. جس طرح جواد احمد کو سوشل میڈیا کے اوپر ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہے، اسی طرح اس جواد احمد کا حال بھی ہوگا، کیونکہ یہ ایک منافق انسان ہے. ملک میں سیاست کے اندر مداخلت ہوتی ہے، بے روزگاری عروج پر ہے، حکمرانوں کی عیاشیاں ہیں، عوام بھوک سے مر رہی ہے. اقرار الحسن جیسے منافق شخص کے منہ سے ایک لفظ بھی ان کے لیے نہیں نکلتا، اور FIA اہلکار کے اوپر یہ چڑھ دوڑتا ہے. ناظرین، آپ اس جواد احمد اور اقرار الحسن کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ اپنی رائے سے میں ضرور آگاہ کریں. نیکسٹ ویڈیو تک مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.